بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عمر بن مسلم کا بیان ہے کہ ایک گورکن نے اپنی زندگی کا واقعہ اس طرح بیان کیا کہ میں نے ایک مرتبہ 3 مردوں کے لیے لگاتار قبریں کھودیں۔ میں 2 قبروں کو کھود کر تیسری قبر کھود رہا تھا کہ مجھے شدید گرمی محسوس ہوئی۔ میں نے قبر پر کمبل ڈال دیا اور نیچے اس کے سائے میں بیٹھ گیا۔ اس دوران میں نے یہ عجیب منظر دیکھا کہ 2 شخص شہابی گھوڑے پر سوار ہو کر آئے اور پہلی قبر پر کھڑے ہو کر ایک شخص نے دوسرے شخص سے کہا، لکھ۔ دوسرے نے کہا، میں کیا لکھوں؟ پہلے شخص نے کہا، لکھ 1 فرسخ طول اور 1 فرسخ عرض۔ اس کے بعد یہ دونوں شخص دوسری قبر کے پاس آئے اور ایک شخص نے دوسرے سے کہا، لکھ۔ اس نے جواباً کہا کہ میں کیا لکھوں؟ چنانچہ پہلے شخص نے کہا کہ لکھ مد بھیڑ تک، یعنی تا حد نگاہ۔ پھر دونوں تیسری قبر کے پاس آئے اور میں اسی کے اندر سائے میں تھا۔ ایک نے دوسرے سے کہا، لکھ۔ دوسرے نے کہا، میں کیا لکھوں؟ اس پر پہلے شخص نے کہا، لکھ شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کے درمیان کا فاصلہ۔ اس منظر کو دیکھنے کے بعد میں بیٹھ کر تینوں جنازوں کا شدت سے انتظار کر رہا تھا۔ چنانچہ ایک جنازہ آیا، اس کے ساتھ بہت کم آدمی تھے۔ میں نے پوچھا، یہ کس کی میت ہے؟ لوگوں نے بتایا، یہ ایک عیالدار غریب بہشتی سکا ہے، اس کے پاس کوئی سامان نہیں تھا۔ ہم نے اس کی تجہیز و تکفین کا سامان کر دیا ہے۔ یہ سن کر میں نے قبر کھودنے کی مزدوری یہ کہہ کر لٹا دی کہ اس کے گھر والوں پر خرچ کر دو، اور پھر اس کو اسی قبر میں دفن کر دیا گیا۔ پھر دوسرا جنازہ آیا۔ اس جنازے کے ساتھ سوائے اٹھانے والوں کے اور کوئی نہ تھا۔ یہ جنازہ اس دوسری قبر کے پاس آیا جس کے بارے میں دونوں سواروں نے تا حد نگاہ کہا تھا۔ میں نے پوچھا، یہ کس کا جنازہ ہے؟ لوگوں نے بتایا، یہ ایک مسافر غریب الوطن ہے، نہایت بے کسی میں ایک گھوڑے پر مرا پڑا تھا۔ چنانچہ میں نے اس کی قبر پر کوئی مزدوری نہ لی اور پھر وہ دفن کر دیا گیا۔ پھر تیسرے جنازے کے لیے عشاء تک انتظار کیا۔ عشاء کے بعد ایک جنازہ آیا۔ میں نے پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ یہ مشہور اور سرمایہ دار خاندان کی معتبر عورت کا جنازہ ہے۔ اس جنازے میں کافی ازدحام تھا۔ یہ عورت اس تیسری قبر میں دفن کر دی گئی جس کے بارے میں دونوں سواروں نے کہا تھا کہ 2 انگلیوں کے فاصلے کے درمیان اس قبر کی وسعت ہے۔ ایک مجوسی امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کے پاس 3 مردہ سروں کی کھوپڑیاں تھیں۔ اس نے کہا، اے عمر، تمہارے صاحب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اسلام کے سوا کسی دوسرے دین پر مرے گا وہ آگ میں جلایا جائے گا۔ اس مجوسی نے یہ آیت بھی پڑھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بے شک ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان صحیح ہے۔ یہ سن کر اس مجوسی نے وہ تینوں سر نکالے اور کہا، یہ سر میرے باپ کا ہے، یہ سر میری ماں کا ہے اور یہ سر میری بہن کا ہے۔ یہ تینوں مجوسی دین پر مرے ہیں۔ میں اپنا ہاتھ ان کھوپڑیوں پر رکھتا ہوں تو مجھے گرمی محسوس نہیں ہوتی، یعنی تمہارے پیغمبر کے قول کے مطابق ان کھوپڑیوں کو گرم ہونا چاہیے کیونکہ یہ آگ پر پیش کی جاتی ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خادم کو بھیج کر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بلایا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مجوسی سے کہا، اچھا
اب تو ذرا اپنے اعتراض کو دہرا دے۔ اس نے اعتراض دہرایا۔ اعتراض سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک لوہا اور پتھر منگوایا۔ جب حاضر کیا گیا تو آپ نے مجوسی سے کہا کہ تم اس لوہے اور پتھر پر ہاتھ رکھ کر بتا کہ گرم ہے یا سرد۔ مجوسی نے ہاتھ رکھ کر کہا یہ تو سرد ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر فرمایا اچھا تو لوہے کو پتھر پر مار۔ جب مجوسی نے لوہے کو پتھر پر مارا تو اس میں سے چنگاری نکل پڑی۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مجوسی کو مخاطب کر کے فرمایا جس طرح اللہ تعالیٰ نے قدرت سے ٹھنڈے پتھر اور لوہے کے درمیان آگ پیدا کر دی ہے، اسی طرح وہ اس چیز پر بھی قادر ہے جن کھوپڑیوں میں تجھ کو گرمی محسوس نہیں ہوتی، ان کے اندر گرمی پیدا کر دی ہو اور تجھے محسوس و معلوم نہ ہو رہی ہو۔ یہ کھوپڑیاں جن کو سرد محسوس کر رہا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ اس طرح آپ پر پیش کرتا ہے کہ تو اس کی گرمی محسوس نہیں کرتا، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی آگ میں جلتی رہی ہیں۔ یہ بات سن کر مجوسی لاجواب ہو گیا۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور اپنے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔